بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 109 اور آج پہلی قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے مسلمانوں میں انتشار اور پیج ہے اس کا 361۔ ناظرین، غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مین سبجیکٹ جو ہے ہمارا وہ ہے غزوہ احد۔ جب کفار کو شکست ہوئی غزوہ بدر میں تو انہوں نے انتقام لینے کے لیے جو تیاری کی، جو بدلہ لینے کے لیے تیاری کی، وہ ہے غزوہ احد کی۔ انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یہ ہے غزوہ احد کا مین ہیڈنگ۔ اسی کے سلسلے کا یہ بیان ہے اور آج ہے 109 وی لاگ مسلمانوں میں انتشار اور پہلا وی لاگ ہے، پیج ہے 361۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ اس سے ہم آپ کے سامنے یہ بیان رکھ رہے ہیں غزوہ احد کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسلمانوں میں انتشار، ناظرین یہ سب ہیڈنگ ہے اور پہلا ویلاگ ہے آج کے حوالے سے۔ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ دونوں لشکر گڈ مڈ ہو گئے اور ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھ بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو پیچھے۔ اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گتھ گئی۔ حذیفہ رضی اللہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندو میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ ناظرین، بخاری کے علاوہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت دینا چاہی، لیکن حضرت حذیفہ نے کہا، میں نے ان کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی۔ اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حذیفہ کے خیر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگ حیران و سرگرداں تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ اس سے رہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر دے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں۔ پوچھا کائے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ ناظرین، یہ ویلاگ انشاءاللہ ہم نیکسٹ بقیہ حصہ
آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ولاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ تیرا رتبہ ہے سب سے جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا ہے جو گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، تیرا رتبہ